الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون كما تموتون تبعثون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین اسلامک میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، بہت جلد ابھی رمضان کا مہینہ بھی آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، آمین کہو۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں نصیب فرما۔ شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا اس مہینے میں میرے اعمال نامہ جو ہے اللہ کے سامنے جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حال میں جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اس مہینے میں بہت قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا دل بالکل صاف ہو جائے اور پھر رمضان المبارک مہینے کی رحمت کو انسان لوٹ سکے۔ ان دعائیں بہت ساری ہم کرتے ہیں، لیکن دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کون سی مانگنی ہے؟ دعائیں تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن دعاؤں میں سب سے بڑی دعا اللہ سے یہ مانگے، اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ آخری لمحے میں ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما کہ آخری ہمارا جب وقت آئے تو ہم زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے ہم چلے جائیں۔ انگلش میں کہتے ہیں all is well what's end is well۔ اگر آخری موقع ہمارا ٹھیک ہو گیا، جب کسی چیز کا انجام اچھا ہو تو پھر سب چیز اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر انسان کا انجام اچھا ہو گیا،
ایمان کے ساتھ چلا گیا تو ساری زندگی اس کی اچھی ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو امام نووی یہاں نقل کرتے ہیں یہی بات نقل کی ہے، کما تعیشون تموتون، تم جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت بھی آئے گی. گویا تمہارا انجام تمہاری زندگی کی طرح ہوگا. اگر زندگی اچھی گزارو گے تو انجام بھی بہت اچھا ہوگا، اور جیسا انجام ہوگا پھر اسی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اسی لیے ہمارے مشائخین، علماء کرام، اولیاء کرام فرماتے ہیں جو آدمی جتنی استقامت کے ساتھ دنیا میں شریعت کے اوپر چلے گا اتنا ہی قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا. اگر دنیا میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں یہ پھسلتا رہے گا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی دماغ میں آیا تو کر لیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی قرآن تلاوت کر لیا، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے یہ پھسلتا ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پل صراط پر سے بھی پھسل جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، نفس کی خرابی کی وجہ سے ہم پھسل گئے اور شریعت کو ہم نے گرا دیا، اس پر عمل نہیں کیا؟ تو دنیا میں اگر شریعت کے احکام سے ہم پھسلتے رہیں گے یہ نشانی ہے کہ قیامت میں یہ آدمی پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر جائے گا. انسان چاہتا ہے کہ میں پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح جلدی سے گزر جاؤں، تو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہے. اسی لیے ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے مشائخ نے 10 باتیں ایسی بتائی ہے، 10 باتیں جن کی اگر فکر کی جائے، جن پر اگر عمل کیا جائے، جن کو اگر زندگی میں لایا جائے تو انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے ہی. چاہے نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتب ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وقت تو ہر ایک کا آنا ہی آنا ہے. لیکن سب سے اچھا آدمی، مرد عورت وہی ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہوا. اس لیے خاتمہ بالخیر کی، اچھے خاتمے کی مشائخین اور اولیاء کرام نے بہت ہی بہترین باتیں بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ مرتے وقت تمہیں کلمے پر موت نصیب ہو جائے گی. اس میں سب سے پہلی چیز ہے، مرد ہو یا عورت، اپنی نگاہ کی حفاظت. اگر انسان نگاہ کی حفاظت کرے گا تو امید ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. یہ خاص نشانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس، مسموم، بری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک پوائزن تیر ہے. من ترکہا مخافتی،
ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، جس نے اس بد نظری کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس نظر کو روکنے کی وجہ سے میں قیامت کے دن اس کو ایسا ایمان دوں گا، دنیا میں بھی اور مرتے وقت بھی، کہ وہ اپنے دل میں ایمان کی سویٹنس، چاشنی محسوس کرے گا۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی شرح مرکات میں، مشکات کی شرح، قد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، جب ایک بار ایمان کی حلاوت داخل ہو جاتی ہے تو پھر کبھی نکلتی نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں ایمان کی چاشنی مل گئی، ہمیں زبان پر اور دل میں ایمان کی حلاوت اور سویٹنس مل گئی؟ علماء نے اس کی 5 نشانی بیان کی ہے۔ اگر یہ 5 میں سے کوئی تمہارے اندر پائی جائیں تو سمجھو تمہارے ایمان میں حلاوت، سویٹنس ہے۔ سب سے پہلے استلذاذ الطاعہ، عبادت میں مزہ آنا۔ نماز میں مزہ آ جاتا ہے، لمبے سجدے، لمبی عبادت، دیر تک مصلی پر بیٹھے رہنا، تلاوت قرآن میں مزہ، ذکر کرنے میں مزہ، سچ بولنے میں مزہ، نیکی کے کام کرنے میں مزہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کو اس کو مزہ آتا ہے۔ کہ وہ لذت کی وجہ سے یہ کام، یہ نہیں کہ وہ لذت کی وجہ سے، یعنی اس کو اللہ کے لیے عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ جیسے مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے مومن اللہ کے ذکر کیے اور عبادت کیے بغیر اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ دوسری علامت اگر تمہارے اندر پائی گئی تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر میں ایمان کامل ہے اور ایمان کی حلاوت ہے، اور وہ ایثار ہوا علی جمیع الشہوات، تمام خواہشات کو چھوڑ دینا۔ اس کے مثال ایسی ہے، ایک جوان آدمی اگر اس کو کہے بھائی ہم آپ کو ایک بسکٹ کا باکس دے دیں گے، آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو، ایک ڈبہ بسکٹ کا اور میں بیوی کے پاس نہ جاؤں؟ تو جس طرح بسکٹ کی لذت کو بیوی کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ایسے ہی دنیا کی شہوتوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، دنیا کی شہوت تو آئے گی، آج ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا کی شہوت کی وجہ سے انسان کو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تیسری نشانی ہے کہ جس کے اندر میں یہ چیز پائی جائے، those who have the third sign, then definitely they got the sweetness of ایمان in their heart، اور وہ ہے تحمل مشقت فی مرضات اللہ۔ رات کا انسان ہے، اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر رات میں تہجد کے لیے اتنا آسان، اپنے بدن کو اللہ کی عبادت کے لیے ٹھکانا، ٹائٹ کرنا آسان، روزے رکھنا آسان، زکوٰۃ دینا آسان، اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھانا آسان۔ یہ کب ہے؟ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کے ساتھ اس کو محبت ہو تو ساری عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ سمجھو جس کے اندر میں یہ عادت ہو تو اس کے اندر میں اللہ نے ایمان کو کامل بنا دیا ہے۔ The third sign. The fourth sign of complete iman and to have sweetness of iman, tajri ul mararat
فی المصیبات، مصیبتیں تو آتی ہے لیکن وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. ایک بزرگ تھے، ان پر بہت ہی فاقہ تھا، کھانا بالکل نہیں تھا، رو رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر. کسی نے کہا بھئی کھانا نہیں، بھوکے ہیں آپ اور اس پر بھی اللہ کا شکر؟ کہا ہاں، اس لیے کہ فاقہ، بھوک، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. کہ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے بھی قبول فرما لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں، تاکہ ایک دن شکر کروں اور ایک دن صبر کروں. اور پانچویں نشانی کامل ایمان کی، حلاوت الایمان کی، the fifth one رضا بالقضاء. جو بھی کچھ ہو جائے ساری زندگی میں بس اللہ پر، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. لیکن جیسے بیمار ہو گیا اللہ کی مرضی، لیکن دوا تو لینا، ایسا نہیں کہ اللہ کی مرضی کہہ کر دوا چھوڑ دی. carry on doing the means of the problem to solve the problem. لیکن اللہ کی مرضی کو سامنے رکھو. یہ بیماری آ گئی اللہ کی مرضی تھی، یہ بھوک لگ گئی اللہ کی مرضی تھی، ماشاءاللہ بہترین نیند آ گئی اللہ کی مرضی. ہر چیز میں اللہ کی مرضی، رضا بالقضاء. یہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا لکھ، لوح محفوظ پر قلم نے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے لکھا انا اللہ لا الہ الا انا و محمد رسولی. میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد میرے رسول ہے. اللہ لکھوا رہے محمد کون ہے؟ میرے رسول. اس کے بعد قلم نے لکھا اگلی بات، نیکسٹ سینٹنس، من لم یسلم بقضائی، جو میرے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتا، those who do not accept my decision، ولم یصبر علی بلائی، اور جو میں مصیبت بھیجتا ہوں اس پر صبر نہیں کرتا. whatever difficulty and calamities I give him in his life, if you don't make sabr and patience، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتیں ملنے کے بعد شکر نہیں کرتا، میرے فیصلے پر راضی نہیں، میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں، اور میری دی ہوئی نعمت پر شکر نہیں ہے. سو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائی، وہ میرے علاوہ کسی اور لارڈ کو تلاش کر لے. find somebody else beside me. یہ چیز he must find some other God beside Allah. تو ایک تو کیا کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کی موت ہے وہ ایمان پر آئے. دا فرسٹ سائن آؤٹ آف 10، پروٹیکٹ یور گیز، ایول آئیز، نظر پر، مرد بھی عورت بھی حرام کا ہے. دوسری چیز، ایمان پر موت آئے گی، اس میں سے دوسری چیز مسواک کی پابندی. مسواک، علامہ شامی نے لکھا ہے 3 انگلیاں اوپر، چنگلی نیچے، اس طرح ایسا مسواک پکڑنا ہے. یہ مسواک کے پکڑنے کا طریقہ ہی ایسا، رائٹ اپ، رائٹ ڈاؤن، لیفٹ اپ، لیفٹ ڈاؤن. First time nicely, then wash, second time, then wash, then third time. 3 times دھو کر کے مسواک کرنا ہے. ایک نماز 70 نماز کا ثواب لے کر آئے گی. 70 نماز جماعت کے ساتھ پڑھے 27،
مسواک کر کے پڑھے جماعت کے ساتھ تو 70 نماز کا ثواب۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، those who do the function in the مسواک always before نماز، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت خود اس کے پاس آتی ہے اور شیطان کو بھگاتی ہے، اور ملک الموت خود اس کو کلمہ پڑھاتی ہے۔ یہ مسواک کے فائدے ہے، یاد رکھو کتنا بڑا انعام ہے، سنت ہے، اس کی پابندی ہو۔ تو ایمان پر موت آنے کا پہلی نشانی کہ آدمی نظر بد سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 2، مسواک کی پابندی کرے۔ اسی لیے علامہ شامی نے لکھا ہے من منافع المسواک السواک تذکیر الشہادت عند الموت۔ مسواک کے 80-90 فوائد ہے۔ ڈائجیشن کا ہونا، جس کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو مسواک کرے، جس کو دانتوں کی کمزوری، مسوروں کی کمزوری، آنکھوں کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، کان کی کمزوری کا مسئلہ ہو مسواک کرے۔ سارے فوائد لکھے، 70 سے زیادہ فوائد ہے اسے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو یہاں علامہ شامی فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، تذکیر الشہادہ عند الموت، مرتے وقت کلمے کا یاد آنا۔ جی سننا حدیث میں السواک مطہرۃ للفم ومردات للرب، مسواک منہ کی صفائی کرتا ہے اور اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جی آج چھوڑ دیا ہم نے برش 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 برش، کوئی نہ نہیں کہتا برش نہ کرو، لیکن جو ثواب سنت کا مسواک میں ہے وہ برش میں نہیں ہے، یاد رکھنا مسئلہ ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کو لکھا، اس لیے پہلے مسواک کر لو بعد میں برش کرو، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ تو مسواک دوسری نشانی ہے کہ مرتے وقت شیطان کو بھگاتا ہے فرشتہ، اور اس کو کلمہ پڑھ، اس لیے کہ مرتے وقت شیطان ماں باپ کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تیری ماں ہوں یا میں تیرا باپ ہوں، اب تو یہودی بن جا یا نصارہ بن جا، پھسلاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں انسان پریشان ہوتا ہے نا، he don't know what to do, dying۔ ایسے وقت میں روایت میں آتا ہے کہ تم اس کو کلمہ پڑھا دو، اگر کلمہ ایک بار پڑھ لیا بس خاموش ہو جاؤ، اس کو بار بار نہ کہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ہو سکتا ہے کہیں غصے میں آ کر کچھ اور بول دے، نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے ایک بار کلمہ پڑھ لے خاموش، پھر اگر کوئی دنیا کی بات کرنا شروع کرے وہ تو پھر کلمہ پڑھاؤ، لیکن اگر ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں تو کافی ہے، یہی کلمہ پر اس کی موت آ جائے گی۔ یہ سارے مسائل سیکھنے، خیر بہت تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ تعالی ہمیں مسواک کی توفیق دے۔ تیسرا عمل جس پر انسان کو مرنے سے پہلے کلمہ یاد آ جاتا ہے، موت اس کی کلمے پر ہوتی ہے، یہی اصل ہے، کلمے پر مرنا، دنیا تو گزر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ کوئی آدمی پوچھے طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان والی نعمت عطا کی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرا مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا، تو چاہتا تو مندر میں بھی بھیج سکتا تھا، ٹیمپل میں بھیج، چرچ میں بھی بھیج سکتا تھا، گرودوارا کیا اور کیا بنا سکتا تھا، لیکن تو نے انسان بنا کر ایمان دیا، بہت بڑی نعمت کہ تو تیرے گھر میں لاتا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں اترتی تھی، بہت زیادہ۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری دنیا میں سارے عملوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کچھ نہ ملے مجھے۔ He was scared. So everything I get in this world, I won't get anything on the day of Qiyamah.
تو اس لیے کہ قرآن میں ہے نا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. حضرت عمر کے پاس شربت لایا گیا، شربت، تو پینے سے پہلے روتے تھے، اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں شربت دے دے اور جنت میں نہ دے. تو دنیا میں یہ سب آسانی نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے. تو وہ بھی روتے تھے نعمت ملنے پر بھی. ایک بار وہ زیادہ رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دنیا میں نہ دینا، یو کیپ آن گیونگ می، آخرت میں دینا، آخرت میں دینا. تو دیتا ہی چلا جا رہا ہے، دیتا ہی چلا جا رہا ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں الہام کیا، اللہ told in my mind, اللہ told me in my heart کہ تو میری جب تک شکر ادا کرے گا اس وقت تک نعمتیں دیتا رہوں گا. شکر شکر شکر. اسی لیے صبح اٹھ کر پہلی دعا کیا ہے بھائی جی؟ اٹھنے کے بعد ایک تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، فوراً ایک پڑھ لو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی. ملا دیا میں نے، رسول بھی نبی بھی، دونوں روایت ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث، میں اللہ تیرے رب ہونے سے راضی ہوں، تو میرا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، اس سے میں راضی ہوں، اور میرا دین اسلام ہے، اس سے میں راضی ہوں. تو کثرت سے انسان اگر شکر کرتا رہے گا تو اس کی موت بھی ایمان پر آئے گی. یہ چھوٹی چیز ہے صدقہ، چوتھا عمل. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی بندہ صدقہ چیریٹی کرتا رہتا ہے، extinguish the wrath and anger of Allah، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ، بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ بری موت سے یعنی کلمے کی موت ملے گی، یہ ایکسیڈنٹ کی موت نہیں ہوگی، اچانک موت نہیں ہوگی، آرام سے کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے پاس جائے گا. یاد رکھو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے. جتنا صدقہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اسی لیے ہمارے اکابر جو تھے جی، ہمارے اولیاء کرام، ہم نے دیکھا وہ اپنے بچے کو کہتے تھے جاؤ یہ 5 پاؤنڈ ہے وہ غریب کو دے دو. They used to tell the small children. And they used to give something child کو 5 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ، keep it with you, keep it by you. جی. اور when the Friday comes, so many beggars come, give them 1 pound. اس طرح دلواتے تھے. مسجد میں دو، اللہ کے راستے میں دو. ایک تو بچہ دیتا ہے، تو بچہ تو معصوم ہے، تو اس کے دینے سے اللہ جو دلواتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ used to go by children اور کہتے تھے میرے لیے دعا کرو، اور بچے ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ آمین کہتے ہیں، کیونکہ وہ سب معصوم ہے. بچے تو نابالغ معصوم ہے، ان کی دعا تو قبول ہو ہی جاتی ہے. اب تجربہ کرنا، کوئی بھی سیریس کام ہو تو آپ ایک چھوٹے بچے کو کہنا ہے 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ یو کین بائی سویٹ، پلیز میک دعا فور می فور دس. کام ہو جائے گا. ایک آدھ مرتبہ کام نہیں ہو رہا تھا، میرا بہت سیریس کام تھا، ایک بچے کو لیا. میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پڑھتے تھے ساؤتھ افریقہ میں. سو میں نے کہا چلو سب پڑھو، دعا کرو کہ اللہ مول صاحب کا کام کر دے، اور سب اس پر ڈم کرو کاغذ پر. پھر میں نے وہ کاغذ بھیج دیا، جواب آ گیا ہاں بچوں کی دعا قبول ہو. ہم تو ویسے ہی گنہگار ہیں اچھے سے. ابو ہریرہ جیسے اتنے بڑے محدث ہیں،
صحابی ہے، وہ بچوں سے کہتے تھے میرے لیے دعا کرو. یہ اپنے بچوں سے دلوانا سکھاؤ. اللہ تبارک و تعالی صدقہ دینے سے اسی طرح لینفق ذو سعۃ من سعتہ بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ صدقہ سے کیا ہوتا ہے، ملا علی قاری نے یہ بات لکھی ہے، ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں، تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، صدقے سے جو بلا اور ناپسندیدہ حالات آتے ہیں، آنے والے ہیں، the bad calamities and problems are going to come in my life، اس کو بھی سٹاپ کرتا ہے. اور فی الحال جو ہے، جو پرابلم ہے میری زندگی میں، اس کو بھی دفع کرتا ہے. یہ اور آگے وَتَدْفَعُ السُّوءَ الْخَاتِمَةَ فِي الْمَالِ، اور فیوچر میں آنے والے وقت میں اللہ موت کے وقت تو اس کو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے. 3 چیزیں آنے والے فتنوں سے بچنا، فی الحال جو پرابلم ہے اس کو ریموو کرنا صدقے کا کام ہے، اور تیسرا موت ایمان پر ہے. اس لیے ہمارے اولیاء کرام جب کبھی توبہ کرتے تھے تو چیریٹی باکس میں 1 پاؤنڈ ڈال دیا، 1 روپیز ڈال دیا، پھر توبہ کرتے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تو گنہگار ہیں، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. extinguish the wrath and anger of Allah، اب ٹھنڈا ہو گیا، میں توبہ کروں گا، اللہ میری توبہ قبول کر لے گا. یہ ہمارے قابلین کرتے تھے. وقت زیادہ ہو گیا، 4 میں نے بتلا دیے جی کہ ایمان پر مرنے کے لیے 10 چیزیں ہیں، اس میں سے میں نے 4 بتلا دی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. کتنی دیر ہے؟ ابھی 5 منٹ باقی ہے. اچھا یہ ٹائم رانگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلو ادھر تو بتلا رہا ہے 13:36 ہے. چلو سن لو، اور بھی سن لو. 5واں عمل شارٹ کٹ بتلا دیتا ہوں، تفصیل سے نہیں. 5واں عمل ہے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ ہو جانا. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ ہو جائیں تو اس کی موت کس پر آئے گی؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ عبادت بیریا. ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے. تو sit in the company of the pious person is better than 100 years sincerely عبادت. better than that. اتنا بڑا اس کا. یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اللہ نے عمل کی توفیق. اب کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں الجلساء لا یشقی جلیسہم، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بھی کبھی محروم نہیں ہوتے. they also don't deprive from حسن خاتمہ. اللہ والوں کی موت نیک ہوتی ہے تو ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ان کی موت بھی کیا ہے؟ ایمان پر. یہ بات یاد رکھنا جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. یہ حدیث ابن حبان نے نقل کی ہے. اور ایک حدیث میں ہم متحابون فی اللہ، 2 شخص اللہ کی رضا کے لیے. آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، میرے لیے تو نہیں آئے، اور میں بھی اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. چلو دین کی بات ہوگی اللہ کے لیے، تو آپ لوگ دور سے آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم بھی آئے ہیں جی ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو حدیث میں ہے وہ ہم متحابون فی اللہ، وہ اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. no reckoning they are going to sit under the throne of Allah تبارک و تعالی. اور 6واں عمل جو ہے، جو ایمان پر موت لاتا ہے، آخری وقت میں کلمہ اس کو مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے محبت کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، I want to please اللہ تعالیٰ، تو قیامت کے دن اس کو نان مسلم یا اینمیز کی صف میں، رو میں، صف میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس کو نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ gonna put him on the row of pious people. صف of pious people. کیوں؟ یہ اللہ کے لیے کوشش کر رہا تھا. آگے فرماتے ہیں پوری زندگی، حضرت فرماتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر کسی کی زبان سے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ لفظ اللہ نکل گیا، لفظ اللہ نکل گیا، یہ لفظ کبھی نہ کبھی بھی انسان کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا. ایک بار بھی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اعمال تولے جائیں گے اور اس کے سارے ہی گناہ ہوں گے، جہنم کا فیصلہ ہونے والا. اتنے میں ایک پرچی ہوگی، ڈال دی جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لفظ اللہ کس محبت سے کہا ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ کس محبت سے اس نے کہا ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، نیکی کا کام، اللہ والے بننا. تو کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی ویسے موت آئے گی. نیکی کی زندگی ہے تو نیکوں کی موت آئے گی، بری زندگی ہے تو بری موت آئے گی. اور ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے گناہ کو چھوڑنا، ٹو لیو سنس بہائنڈ. یہ دنیا والوں کے خوف سے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھے گا، اللہ کے خوف سے. جو آدمی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ چھوڑے گا تو اس کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے گی. عرش کے سائے میں جگہ، کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں. یاد رکھو ہمیشہ. اس لیے قرآن کریم میں ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. دیکھا، اس کو جنت المأوى ملے گی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. جو اللہ کے سامنے خوف کرے، اللہ کے سامنے گناہوں سے بچے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اس کے لیے. اور 8واں سبب اذان کا جواب دینا. جب کبھی اذان ہو تو اس کا جواب دے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری سفارش اس کے لیے واجب ہے، واجب. I'm going to make intercession for him on the day of قیامت. اور دنیا میں بھی کیا ہے؟ اس کی موت ایمان پر ہے. مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیان کے اندر اکثر فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ کسی بھی کام میں مشغول ہو جائے اور اذان کا آواز آ جائے، وہ اس کام کو روک لے، اذان سنے اور اذان کا جواب دے، اور اس کے بعد جو اذان کی دعا ہے وہ پڑھ لے. فرمایا میرا تجربہ، حضرت فرماتے مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرماتے ہیں، میرا تجربہ ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے گا. اس کی موت کلمے پر آئے گی، اس کو ڈائے گی. جیسے زبیدہ خاتون کا واقعہ، ان کا انتقال ہو گیا، جس نے تو نہر کھودی تھی کئی ہزاروں، کہاں سے آج بھی ہے نا وہاں عرفات میں ہے، وہ مزدلفہ میں بھی ہے، وہ ریور، پانی نہیں ہے لیکن ریور کا بھی تک نشان. تو اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئی؟ کہا میں بہت بڑا کام کر کے آئی ہوں، حاجیوں کے لیے پانی کئی سال تک. فرمایا اس پر نہیں، میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی and your hair was open، تیرے بال کھلے تھے، تو نے سر پر اسکارف رکھ لیا، تو کھانے بیٹھی ہوئی تھی، بال کھلے تھے،
کھانے بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو کوئین ہے نا، بادشاہ ہارون رشید کی بیوی ہے، سر پر اسکارف دوپٹہ رکھا تو نے اور لقمہ منہ میں رکھنے کی تیاری، اور اذان کی آواز آئی تو نے لقمہ نیچے رکھ دیا، اذان ہو گئی اس کے بعد تو نے لقمہ کھایا، اس پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے، اسی لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کی موت کس پر آئے گی بھائی؟ آخری بس دو کہہ دیتا ہوں، ایک تو کلمے کی کثرت، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خوب کثرت سے پڑھے تو پھر اس کی موت بھی کلمے پر آئے گی۔ اور 10واں آخری عمل ہے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگے، کون سی؟ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، روزانہ 25 مرتبہ پڑھیں تو اللہ اس کو مرتے وقت شہادت کی موت دے گا، ایمان کی بھی اور شہادت کی بھی موت بھی۔ یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابی الجعد کی روایت ہے، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اس دعا کی کثرت کریں، روزانہ 25 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور ایک کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ابو داؤد شریف کی، اے اللہ میں جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے، جہنم کہتی اس کو جہنم سے بچا، دونوں اللہ سے کہتے ہیں جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، تو اللہ جنت کی بھی دعا سنے گا، جہنم کی بھی سنے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین کی بات پر ہم جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں آپس میں محبت مودت نصیب فرما، یا اللہ میں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ایمان پر زندگی ایمان پر موت نصیب فرما، ایمان پر زندگی ایمان پر موت نصیب فرما، اے الہ العالمین نظر بد سے، گناہوں سے، خواہشات اور بری خواہشاتوں سے، ہر چیز سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری پریشانی مشکلوں کو دور فرما، دور دور سے آئے ہمارا چلنا بیٹھنا بولنا الہ العالمین قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، یا اللہ دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، تیری رضا کے فیصلے فرما، تیرے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، اے اللہ دشمنوں کی دشمناوت سے، ہم سب کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آنے والے بیماری اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار نے شفا عطا فرما، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کا سننا قبول فرما، اے اللہ سب کا سننا قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کے اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے فضل و کرم سے ان مخلصین مخلصات کی آمین کے ساتھ نبی کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔